رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 سے 29 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو فی ریب شک میں مما جو کچھ نزلنا ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر فأتو تو لے آؤ بصورت کوئی بھی صورت میں مثلہ اس کے مانند ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے ساتھیوں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ تو دیکھیں مکہ سے پہلے مدینہ سے پہلے مکہ میں بہت دفعہ یہ چیلنج دیا جا چکا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر یہ دہرا رہے ہیں کہ مدینہ کی زندگی میں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے، یہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ہی گھڑ لی، اپنے پاس سے ہی تصنیف کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ایسا کہتے ہو تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو صورت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی صورت کی طرح کی کوئی ایک صورت، اگر ایک صورت نہیں تو کوئی ایک جملہ ایک آیت ہی بنا لاؤ اس کی طرح کی۔ جیسے ہم نے دیکھا پہلے والی جو 2 آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اور ان 2 آیتوں میں، اس سے پہلے والی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا یقین دلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں اپنے قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے کا جو ہے وہ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر تم اس پہ یقین نہیں رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم اگر یقین نہیں رکھتے ہو، اس پر بھروسہ نہیں رکھتے ہو، تو اس کی طرح کی کوئی بھی ایک صورت بنا لو، کوئی بھی ایک آیت بنا لو۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں کر سکتے ہو تو اپنے ساتھ کے جو تمہارے ہم نوا ہیں شہداءکم، کہ یعنی شہداءکم سے مراد تمہارے وہ بڑے بڑے سردار بھی مراد تھے اس سے، اور اس سے مراد وہ تمہارے بت بھی ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہی عبادت کے لائق ہیں۔ اگر وہ اس کی عبادت کے لائق ہیں تو انہی سے تم پوچھ لو، اگر وہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں تو انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمہیں کوئی بھی ایسی ایک صورت بنا لاؤ میرے پاس، کیونکہ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ ایک انسان کا لکھا ہوا کلام ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو اگر یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہے تو تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی اسی کے مطابق کوئی ایک کلام لکھ لاؤ میرے پاس۔ آگے دیکھیں فَإِلَّمْ پھر نہ تم تفعلوا تم کر سکو گے، ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے ایسا، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے التی جس کا وقودھا ایندھن ہے ناس و لوگ والحجارۃ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان کو اس آیت میں غیرت دلا رہے ہیں کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو، تم ہرگز ایسا تم سے ہو ہی نہیں سکے گا کہ تم اس جیسی کوئی بھی صورت بنا سکو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں اس بات سے کہ اگر تم اس کو نہیں بنا سکتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو تو اس آگ کے لیے تیار ہو جو جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ تو یہاں پر پتھر سے مراد ان کے وہ بت بھی ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مستحق کی عبادت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اور اس کتاب پر، اس نبی پر ایمان نہ لانا تمہارے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے ہی تم یہ سودا کر چکے ہو، تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہو، تو تم اس سے بچ جاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ کہ تم ڈرو آگ سے، بچو آگ سے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
یہ بھی بیان کر دیا بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی کا ثبوت خود پیش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اور قرآن پاک کی سچائی کا بھی، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات تو بہت سارے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے، جو علمی معجزہ ہے، جو ہمارے درمیان موجود ہے، وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا، نہ اس کو مسخ سکتا، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ تم اگر کسی شک میں ہو، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی ہے، تو تم اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم نے بنا لی تو تم حق پہ ہوگے، اور اگر تم نہ بنا سکے تو جان لینا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا قرآن پاک ہے۔ تو یہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم نہ بنا سکے نا، کہ اگر تم کہو کہ میں نہیں بنا سکتا، اگر میرے سے نہ بن پایا تو کوئی اور شخص یا کوئی اور جماعت یا کوئی اور گروہ یا ایسا کام کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَدْعُوا، تم ساتھ ہی بلا لو شہداءکم من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم اپنے سارے مددگاروں کو بھی ساتھ ہی بلا لو، جن سے بھی تم مدد لینا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ جس سے بھی تم مدد لینا چاہتے ہو اس صورت کو بنانے کے لیے، تم لے سکتے ہو، تم اس سے بنوا سکتے ہو اگر تم بنانے پہ قادر ہوگے تو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو چیلنج دیا تو اس چیلنج کے جواب میں کوئی بھی آگے پوری قوم میں سے نہ بڑھ سکا، سب نے اپنا سر جھکا لیا۔ تو یہ ایک اعتراف تھا اپنی عاجزی کا، کہ بے بس ہونے کا۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تصنیف نہیں ہے، تو جس سے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنوں کو جھکا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ اسی طرح معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو یا نہ ماننے والے کو، انکار کرنے والے کو چیلنج کرتا تو وہ چیلنج وہ آج بھی کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ آگے دیکھیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ان بے شک لہم ان کے لیے جنات تجری، باغ ہیں جن میں بہتی ہیں، من تحتہا نیچے سے، انہار و نہریں، کلما جب کبھی رزق ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرات اور پھل، رزقن رزق، قالوا کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیا گیا تھا، بھی اس سے، متشابہن ملتا جلتا، وَلَہُمْ ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی یا عورتیں ہوں گی، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ پھلوں کے متشابہ، کہ ملتے جلتے پھل ہوں گے، تو پھل ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں ان کو ملا کرتے تھے، لیکن وہ ذائقے اور مزے میں اس سے بہت زیادہ دوبالا ہوں گے۔ ان کی جو دنیا میں ان کو پھل دیے جاتے تھے ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہوگی اس لذت کی، اس ذائقے کی۔ اور ساتھ جو فرمایا کہ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملیں گی، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی، ظاہری ہر عیب سے پاک ہوں گی، ہر ناپاکی سے پاک ہوں گی، مطلب ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کہ پھر جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح فانی چیز نہیں ہوں گی، ان کے جانے کا، ان کے تباہ ہونے کا، ان کے ختم ہونے کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ نعمتیں ان کے لیے وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔
اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کیا صرف شرط لگائی ہے کہ وہ درست اپنے عمل درست کر لیں، وہ عامل الصالحات، وہ نیک اعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگا رہے ہیں، عمل صالح کی بھی شرط لگا رہے ہیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کرنا بھی اس بشارت کا مستحق بناتا ہے. اگر صرف ایمان لاؤ گے تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایمان لانے کے بعد، دعویٰ کرنے کے بعد تمہیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہوگا، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بھی درج کروانا ہوگا. لیکن دیکھیں ایمان بھی ضروری ہے بالکل جہنم سے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے. لیکن مومن کتنا بھی گناہ گار ہو، کسی نہ کسی ٹائم تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن عذاب جہنم جو ہے اس سے بالکل نجات جب مل سکتی ہے، وہ عمل صالح کے بغیر نہیں مل سکتی. وہ عمل صالح کے بغیر اس نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ دے مثلا مثال، ما بعوضتن، مچھر کی، ما فما، اور جو کچھ فوقہا، اس سے بڑھ کر ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، بے شک، الحق، وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ ہے اللہ کا، یا مطلب ہے اللہ کا، بہذا مسئلہ، اس مثال سے، یضل، گمراہ کرتا ہے، بھی کثیرن، یضل، گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن، بہتوں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن، بہتوں کو، وما، اور نہیں، یضل، گمراہ ہوتے، بھی اس سے، الا، مگر، فاسقین، فاسقوں کے علاوہ. بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے. سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کی رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں تو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے. تو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو، فساد کرنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جو اعتراض تھا اس کو بیان کیے بغیر ہی ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا نا کہ مچھر کی مثال، کہ کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے تو اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کتراتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی ذات کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے یا اس نے ہی لکھی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اور ایسی حقیر ترین مثالیں بیان کرتا. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مومن اور ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جو لوگ کافر ہیں وہ تو شروع سے انکار کرتے ہیں، ان کے تو دماغ خالی ہو چکے ہیں ان کے انکار کے سبب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک حقیر سی مثال ہے، وہ اس سے اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت کا سامان بھی ہے اور گمراہی کا سامان بھی ہے. ہدایت کا سامان ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور گمراہی کا سامان ان لوگوں کے لیے کیسے بن گیا جنہوں نے انکار کیا اور انکار کے بعد پھر انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کی جو آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی، وہ ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بنی بلکہ اور زیادہ انکار کا وجہ بن گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے سوائے فاسق. فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، اطاعت نہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے سے ہی انکار کرنے والے ہیں، جو پہلے سے ہی فرما بردار نہیں ہیں، صرف وہی ہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اس سے بھٹکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں، الذین، جو لوگ ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، یا معاہدہ، من بعدی، اس کے بعد، میثاقہ، مضبوط باندھ لینے کے بعد،
وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے ان یوصلا کہ اس کو جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک وہی ہیں ہم الخاسرون نقصان پانے والے جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے ملانے کا حکم فرمایا ہے اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ تو یہاں پہ عہد اور میثاق ان دونوں کا معنی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دو آدمیوں کے درمیان دو شخصوں کے درمیان طے پا جائے، اور میثاق جو ہوتا ہے وہ ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی جو آیت تھی اس کو اور زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو منکرین قرآن ہیں ان کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو نہیں مانتے ہیں، وہ ان پر اور زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے سرکشی کرتے ہیں۔ وہ کس بنا پر ہوتی ہے کہ دو وجوہات پہ۔ سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو انسانوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا۔ جب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس عالم میں پیدائش دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی جو ارواح تھیں، جو روحیں تھیں، ان کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز کے ساتھ جواب دیا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں، اس عہد کو توڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو توڑ ڈالا جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو ان تعلقات میں وہ تعلق بھی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ سب سے پہلے وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بھی توڑتے ہیں، اور وہ تعلق بھی شامل ہے جو انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اور دوسرے رشتہ داروں سے ہے، اور وہ تعلق بھی شامل ہے جو انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ تعلق بھی جو تمام عام انسانوں کا عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان تمام تعلقات کے جو پورے حقوق ادا کرنا ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ تو انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں کیا فساد پیدا ہو جاتا ہے، فساد آتا ہے۔ اسی لیے اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یفسدون فی الارض، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور پھر آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں، بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہم اپنا جائزہ بھی لیتے چلتے ہیں کہ جو تعلقات کو قائم رکھنا ہے وہ شریعت اسلام ہے، وہ شریعت اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، انہی تعلقات کو قائم رکھنا ہی اسلام تھا، ہم نے پہلے پڑھا۔ تو اللہ نے یا شریعت اسلام نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو قائم رکھنا ضروری ہے اور توڑنا حرام ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بالکل اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جس طرح سے مقرر کی گئی ہے ہم اسی طرح سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو اصلاح ہے، جو صلح ہے اور جو فساد ہے، انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے، کہ اس کا دار و مدار تعلقات کو ٹھیک رکھنے اور توڑنے پہ کی گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کو قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وجہ فساد عالم بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ دنیا میں جو زمین میں جو فساد ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک ھم الخاسرون، کہ یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اسی شخص کو قرار دیا ہے جو ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو اس میں کوتاہیاں کرتا ہے۔ تو اس میں اشارہ جو ہے ہمارا خسارے کا جو اشارہ ہے وہ نقصان آخرت ہی کا ہے، کیونکہ دنیا کا نقصان تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، جتنی بڑی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہم آخرت میں نقصان پا کے رہ جائیں، ہم آخرت میں اپنے چہرے جھکا کے کھڑے ہوں۔
آگے دیکھتے ہیں کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں اٹھائے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کس طرح کافر ہوئے خدا یا تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تمہیں تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں تمہاری دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے بظاہر اللہ کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے نبی کا انکار کیا تو وہ میرا ہی انکار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو نہ ماننا بھی شرک ہے، مطلب اللہ کے نبی کو نہ ماننا اور اللہ کو ماننا بھی کفر ہی ہے، اللہ کے نہ ماننے کے برابر ہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر تم کو زندگی دی۔ تو امواتن کا مطلب ہوتا ہے یہ میت کی جمع ہے، تو میت کس کو کہتے ہیں؟ مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے بیان کرنے کی کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر تو غور کرے، وہ اس بات پر اپنی ذات پہ غور کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے وجود کی ابتدا کتنی بے جان چیزوں سے ہوئی ہے، اور تمام بے جان چیزوں سے، کچھ غذاؤں سے، کچھ بے جان مایا چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی اور انسان کو زندہ بنا دیا، اس کی پیدائش کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی تھی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کو بے جان اور منتشر جو ذرات تھے ان کو جمع کر کے اس کے اندر زندگی ڈالے گا، ان کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الیہ ترجعون، کہ پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ کہ تم جس طرح سے تم کو اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی اور اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اپنی طرف تم کو اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، مطلب قیامت کے وقت، حساب کتاب کے وقت کی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام نعمتوں کو اور احسانوں کا ذکر کیا جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے احسانات کا مدار ہے وہ زندگی پر موقوف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی نعمتوں سے ہم اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہمیں زندگی نہ ملی ہو، تو زندگی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت کو بھی ایک نعمت بیان کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو موت ہے اصل میں اس دائمی جو ہمیں نعمتیں ملیں گی، اور ہم جب سیدھے راستے پہ چل کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے رہیں گے، تو یہ دنیا کی موت جو ہے دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہُوَالَّذِی وہی ہے خلق جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب، ثم استویٰ پھر برابر کیا الی السماء آسمان کی طرف، ثم استویٰ پھر ارادہ کیا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر ٹھیک کر دیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، وہو اور وہ بکل ہر شیء چیز پر علیم خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمانوں میں، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے، کیونکہ کسی انسان کے لیے جو کچھ بھی اس کو حاصل ہوا ہے، انسان کی غذا، لباس، مکان، اس کی دوا، سکون، مطلب ہر قسم کا سامان جو ہے زمین ہی کی پیداوار ہے۔ پھر آگے زمین کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا اس کے لیے 7 آسمانوں کو۔ تو یہاں پر ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ 7 آسمانوں کو کیسے،
برابر، کیونکہ ہر انسان کے مطابق، ہر انسان نے اپنے دماغ کے مطابق یہ تصور بٹھایا آسمانوں کے بارے میں. ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی انسان کے لیے نعمت بنایا ہے جس سے بہت سے فائدے وہ حاصل کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 آسمانوں کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی تو نہ ان کو منع کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی حائل ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی ہے، اس لیے کہ تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز انسان کے لیے بیکار پیدا نہیں کی ہے. تو ہمیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کے لیے ہو یا آخرت کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہو. تو بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، جیسے اس کی غذا، دوا یا استعمال میں جو براہ راست چیزیں آتی رہتی ہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں. تو جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہے، دوسری طرح کسی بھی حیثیت سے اس کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے، اس کا نفع بھی انسان کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی رہا ہوتا ہے. اور اس آیت کی اس حصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد ہمیں 7 ہی ثابت ہوتی ہے، کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے. اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو پہلے کی جن میں کتب میں تحریف ہو چکی ہے، جن میں بتایا جاتا ہے کہ کسی میں 9 بتاتے ہیں، کسی میں 10 بتاتے ہیں، تو وہ تمام دلیلیں ہمارے لیے بے دلیل ثابت ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اور آسمانوں کی تعداد کیا؟ آسمانوں کی تعداد 7 ہے. آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھے. اللہ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہم ان کا شکر ادا کر سکیں، ان کو محسوس کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.